اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں عرب کے کسی علاقے میں ایک لالچی شخص رہتا تھا۔ یہ انسان اتنا لالچی تھا کہ ایک رتی بھی خرچ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس انسان کی لالچی طبیعت اس کو خود پر تو خرچ کرنے کی اجازت کچھ حد تک دیتی تھی، لیکن جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا موقع آتا تو یہ انسان سوچتا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنا فضول کام ہے اور میں ایسے فضول کام نہیں کروں گا۔ میں مفت میں اپنے پیسے کیوں کسی کو دوں؟ اس کے بدلے میں بظاہر مجھے کچھ مل بھی تو نہیں رہا، اس لیے یہ دنیا کی خاطر جی رہا تھا، آخرت کو بھول گیا تھا اور اس کا صدقہ کرنے کو بالکل جی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی بہترین فیصلے کرنے والی ذات ہے۔ اس لالچی شخص کی جو بیوی تھی وہ انتہائی نیک، سخی اور شریف طبیعت والی تھی۔ یہ نیک اور شریف طبیعت والی بیوی جتنا اس سے ہو سکتا تھا یہ اپنی طرف سے صدقہ بھی کرتی اور اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتی، اور یہ جانتی تھی کہ میں جتنا اللہ کے نام پر خرچ کروں گی رب ذوالجلال مجھے اس سے کئی گنا بہتر عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ خود بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتی اور اپنے شوہر کو بھی اس بات کی ترغیب دلاتی، لیکن دوسری طرف لالچ اس کے شوہر کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ میں لوگوں کو مفت میں سامان دوں اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا بھی نہیں۔ یہ بس دنیا کی ظاہری چکا چوند کو دیکھتا تھا۔ خیر اسی طرح دن گزر رہے تھے اور یہ لالچی شخص اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے مزید راضی ہوئی اور انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اب ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو یہ شخص بہت خوش ہوا، اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی، کیونکہ شادی کے کافی عرصے بعد انہیں اولاد جیسی نعمت ملی تھی۔ لیکن اس لالچی شخص نے اپنے بیٹے کی خوشی میں بھی اللہ کے نام پر کچھ نہ دیا۔ وہ الگ بات کہ اس کی بیوی نے جتنا اس سے ہو سکا اپنی جمع پونجی میں سے شوہر کی نظر بچاتے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اچھا دن گزر رہے تھے اور ان کا یہ بچہ بڑا ہو رہا تھا۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا اور اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہو گئی اور بات اس کی سمجھ میں آنے لگی تو اس کو ماں نے سمجھانا شروع کر دیا کہ بیٹا کبھی در پہ آئے ہوئے سوالی کو خالی ہاتھ مت بھیجنا۔ اگر تم اللہ کے نام پر دو گے تو بظاہر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس کا صلہ جو تم بغیر کسی لالچ کے اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے متبادل ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الفطر کے موقع پر اس چھوٹے بچے نے اپنے باپ سے خواہش کی کہ مجھے ایک چھوٹا سا چوزا لے کر دیں، یعنی مرغی کا بچہ لے کر دیں، کیونکہ عید الفطر کا موقع تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دی۔ ویسے تو یہ لالچی باپ تھا، بہت ہی کم خرچ کرتا تھا، لیکن اس عید کے موقع پر اس نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کی اور اس کو ایک چھوٹا سا چوزا لے کر دیا۔ اب یہ چوزا انتہائی خوبصورت تھا اور یہ بچہ اس چوزے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کو دانا پانی ڈالتا اور اس سے کھیلتا رہتا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور اس کو یہ چوزا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا گیا۔ کچھ ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد اس لالچی شخص سے اس کی بیوی کہنے لگی، میاں تم جانتے ہو کہ عید الفطر گزر چکی ہے اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی قریب ہے اور ہمیں اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اس لالچی شخص نے جیسے ہی یہ سنا کہ ہم قیمتی جانور خرید کر اس کو بغیر کسی نفع کے ذبح کر دیں گے تو اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں اس بار بہترین قربانی کرنی چاہیے، ہمیں اس بار کوئی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے
تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اپنے لالچی شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بیوی تو حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو ہدایت دے دی ہے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا شوہر بول کر کہنے لگا، اچھا تم مجھے بتاؤ کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نیک دل شریف بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا سارا واقعہ اپنے لالچی شوہر کے سامنے رکھ دیا کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور پھر ہم مسلمان حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی مناتے ہیں۔ پھر یہ لالچی شخص اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، اچھا قربانی کی اصل یہ ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے اور کتنا یقین ہے؟ یہ نیک دل بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی، میرے سر کے تاج، مجھے اپنے اللہ پر بہت یقین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خدا جس نے ابراہیم کے فرزند عظیم کو ذبح ہونے سے بچایا تھا، وہ ہمارے بھی بچے کی حفاظت کرے گا۔ اتنا سنتے ہی یہ لالچی شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں کہتا ہوں اس بار ہم بھی جناب ابراہیم کی طرح اپنے بچے کی قربانی کریں، اور تمہارا یقین کہتا ہے کہ تمہارا خدا بچے کو بچا لے گا، تو ٹھیک ہے ہم اپنے بچے کی اس بار قربانی کریں گے۔ سنت ابراہیمی بھی پوری طرح سے ادا ہو جائے گی اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ اس کی بیوی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، میاں جی اسلام نے ہمیں قربانی کا طریقہ بتایا ہے اور اس میں جانور ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ اسلام میں بچے کو ذبح کرنا ناجائز ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سن کر یہ لالچی شخص اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہم قربانی کریں گے تو اپنے بچے کی کریں گے وگرنہ نہیں کریں گے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ہم کوئی جانور ذبح نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے یہ سنا تو ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ میرا لالچی شوہر اپنی طبیعت سے باز نہیں آیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے۔ دراصل وہ میری ممتا کا فائدہ اٹھا کر قربانی سے بچنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ لالچی شوہر بھی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دے گی، میری بیوی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دے گی اور میں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور اس طرح میں اس خرچے سے بچ جاؤں گا، وہ خرچہ جو بغیر کسی فائدے کے ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد یہ نیک دل بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اپنے باپ سے جا کر اس نے ساری بات کہہ دی کہ اس طرح میرا لالچی شوہر قربانی کے لیے راضی نہیں ہے اور اس نے اس بار قربانی سے بچنے کا یہ طریقہ نکالا ہے، اب وہ مجھے قربانی نہیں کرنے دے گا، اور ہماری مالی حیثیت اتنی ہے کہ قربانی ہم پر فرض ہے، اب میں کیا کروں؟ اس سے پہلے کہ اس نیک دل عورت کا باپ دانا اور زیرک شخص اپنی بیٹی سے کچھ کہتا، اسی وقت کمرے میں اس کا نواسا اپنے چوزے کے ساتھ داخل ہوا جو کہ اب بہت بڑا ہو چکا تھا، اور اس کا نواسا اس چوزے کے ساتھ ابھی تک کھیل رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بیٹی سے اس چوزے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ اس کے باپ نے عید پر اسے خرید کر دیا تھا اور اب اس چوزے میں اس کی جان بستی ہے اور یہ اسے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور یہ ہر وقت اپنے چوزے کے ساتھ رہتا ہے۔ اتنا سنتے ہی یہ دانا اور زیرک باپ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگرچہ تمہارا شوہر تمہیں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں دے رہا اور نہ ہی وہ جانور خرید کر گھر پر لائے گا، تم اس طرح کرنا کہ عید الاضحیٰ کے دن اسی چوزے کو ذبح کر دینا۔ اتنا سنتے ہی یہ نیک اور شریف بیٹی اپنے باپ سے پوچھنے لگی، ابا حضور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے قربانی تو نہیں ہو جائے گی؟
دوسری طرف اس کا دانا اور زیرک باپ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی میں جانتا ہوں کہ اسلام میں مرغے کی قربانی نہیں ہے اور مرغا ذبح کرنے سے قربانی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ قربانی پر اپنی قیمتی چیزیں، اپنی پیاری چیزیں میری راہ میں قربان کرو۔ دوسری بات، وہ رب ذوالجلال ہے اور وہ فقط انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ بے شک چوزے کو ذبح کرنے سے تمہاری قربانی تو نہیں ہوگی، لیکن یہ چوزا صدقے میں شامل ضرور ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج جب تمہارا بچہ یعنی میرا نواسا اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اپنا پیارا چوزا قربان کرے گا تو اس کے دل میں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح نہیں بنے گا بلکہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا بنے گا۔ اس لیے تم اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اسلام میں شوہر کی نافرمانی سے بھی منع کیا گیا ہے، اور تم ایسا کرو کہ اس بار اسی چوزے کو ذبح کر دینا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن یہ بیٹی اپنے باپ کے گھر میں رہی اور پھر واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن باپ کی ہوئی نصیحت اسے ازبر تھی۔ اس نے دوبارہ قربانی کے بارے میں اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ دوسری طرف اس کا شوہر بھی خوش تھا کہ میں نے اس بار اپنی بیوی کو اپنی جال میں پھانس لیا ہے۔ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آیا اور قربانی کا مہینہ شروع ہوا تو اس نیک دل شریف بیوی نے اپنے بچے کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا شروع کر دیا کہ اس بار ہم اس عید الاضحیٰ پر اپنے چوزے کو قربان کریں گے۔ پہلے تو بچہ تھوڑا پریشان ہوا، لیکن پھر بچپن سے اس کی تربیت اس کی ماں نے اچھے انداز سے کی تھی۔ بہت جلد یہ بچہ اس بات کے لیے مان گیا کہ میں فقط اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس پیارے چوزے کو قربان کر دوں گا، وہ چوزا جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ پھر اس کی ماں اس سے کہنے لگی، بیٹا اگر تم نے اپنا چوزا، اپنا پیارا چوزا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو یاد رکھو کہ اس قربانی اور اس صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا فرمائے گا، اور جس طرح تم نے اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں مصیبتوں سے دور رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ آ گئی، سب لوگوں نے قربانیاں کی، سب لوگوں نے جانور ذبح کیے، لیکن اس لالچی شخص نے کوئی جانور خریدا نہ ہی ذبح کیا، اس نے قربانی نہ کی۔ دوسری طرف اس کی بیوی اور اس کے بچے نے مل کر اللہ کی راہ میں وہ چوزا ضرور ذبح کر دیا تھا، اور چوزا ذبح کرنے کے بعد ان دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن تو سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے اور کس لیے اس چوزے کو تیری راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں فقط تیری رضا چاہیے اور ہم فقط تیری رضا کے طالب ہیں۔ خیر وہ دن گزر گیا، اور اگلے دن شام کو جب اس لالچی شخص کو معلوم ہوا کہ میری بیوی اور میرے بچے نے اپنا وہ چوزا ذبح کر دیا ہے جو میں خرید کر لایا تھا اور جس پر اتنی رقم خرچ ہوئی تھی، تو اس کو غصہ آ گیا اور یہ فوراً اپنی بیوی کی طرف گیا اور اپنی بیوی کو غصے میں کہنے لگا، تم نے میری بات نہیں مانی اور آخر کار تم نے اس چوزے کو ذبح کر دیا ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے بچے کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ویسے بھی تمہیں معلوم تھا کہ چوزے کی قربانی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی تم نے اپنا وہ چوزا بھی ضائع کیا، اور اب تم اپنے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ یہ کہہ کر یہ فوراً اپنے دوسرے کمرے میں گیا اور اس نے وہاں سے چھری اٹھائی اور اپنے بچے کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اسی کمرے میں لے آیا جس میں اس کی بیوی بیٹھی تھی، اور اس نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے بچے کے گلے پر وہ چھری رکھ دی۔ دوسری طرف ماں نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ماں اپنے ہوش بحال نہ رکھ سکی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب کافی دیر کے بعد ماں کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ایک طرف سر پکڑ کر بیٹھا ہے اور دوسری طرف اس کا بچہ کھیل رہا ہے۔ یہ فوراً اپنے بچے کی طرف بڑھی اور بچے کو گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ تم تو اپنے بچے کو ذبح کرنے والے تھے،
تم نے اپنے بچے کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا شوہر اس کو کہنے لگا، جس وقت تم بے ہوش ہو کر گری تھی اسی وقت خدا معلوم مجھے بھی غشی آ گئی تھی اور میں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ جیسے ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا وسیع و عریض خوبصورت میدان ہے اور اس میں تمام قربانی کے جانور اپنے اپنے مالکوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں حیران تھا کہ میں کہاں پر پہنچ گیا ہوں کہ اسی وقت فضا میں ایک آواز بلند ہوئی کہ اس سال کی سب سے بہترین قربانی کو آگے لایا جائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا اور معصوم بچہ اپنے ننھے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنے اسی چوزے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے ہوش میں آ کر جیسے ہی اپنے بچے کی طرف دیکھا، میرا بچہ بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ میرے بچے کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ پھر قربانی کے تیسرے دن اس شخص نے ایک بڑا سا جانور لیا اور عید الاضحیٰ کے تیسرے دن اس نے وہ اللہ کے نام پر قربان کر کے سارا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا، اور اس نے پھر ہمیشہ کے لیے لالچ سے توبہ کی اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کر لیا۔